خالد صاحب اپنی فرسٹ سٹوری کی طرف آنا چاہیں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس ہوا ہے بحرین میں اور ایشیا کپ کے حوالے سے خبر آئی ہے ہمارے سامنے کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے میزبانی سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا اور پاکستان ہی اس کی میزبانی کرے گا، جبکہ دوسری طرف انڈیا کے جے شاہ نے کہا ہے کہ حکومتی اجازت کے بغیر ٹیم پاکستان نہیں آئے گی۔ تو آپ اس خبر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز بھی ایڈ آن کرنا چاہوں کہ ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ یہ ایشیا کپ جو ہے یو اے ای میں کھیلا جائے گا لیکن میزبانی اس کی پاکستان ہی کرے گا۔ بہت شکریہ۔ میرے لیے تو کوئی اچنبھے یا حیرانی کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر ایشیا کپ کی تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی ایشیا کپ جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک طرح سے کھیلا نہیں گیا۔ کبھی ہندوستان انکار کر دیتا تھا شامل ہے، کبھی پاکستان انکار کر دیتا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے مودی صاحب کی، اس میں ان کی جو پالیسی ہے وہ زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ وہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پر بھی، اور اس کے لیے وہ کھیلوں کو، اور خاص طور پر کرکٹ جو کہ بہت ہی مقبول کھیل ہے دونوں ملکوں میں، بڑے صغیر میں، اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی قابل مذمت بات ہے، میں سمجھتا ہوں شرمناک چیز ہے، کیونکہ جو ہماری کھیلوں کا عالمی ادارہ ہے اولمپک اور دوسرے اس طرح کے ادارے، وہ واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کھیلوں کو سیاست میں نہ شامل کیا جائے اور سیاست بالکل علیحدہ کی جائے، لیکن ہندوستان کی حج قدمی ہے، وہ یہ چیز کر رہا ہے، تو اس کا بالکل نوٹس لیا جانا چاہیے عالمی سطح پر۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے۔ جس طرح ہندوستان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ان کی مکمل اجارہ ہے۔ خالد صاحب کیا وجہ ہے کہ انڈیا پاکستان آنے سے گھبرا رہا ہے؟ کیا ان کو پرفارمنس کا ڈر ہے، کوئی اور ڈر ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ پاس میں انڈیا کی پاکستان کے خلاف کوئی پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ یہ درست بات ہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے، وہ ان کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے ان کی سرکار کی، جس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ غیر جو ہے قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ کشمیر کے واقعات کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ممبئی پہ کسی زمانے میں ہوٹل پہ اٹیک ہوا تھا اس کی بھی بات کرتے رہتے ہیں، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا جو ہے یہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گردوں کی، اس لیے اس کے ساتھ اس وقت تک ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی تعلقات نہیں ہوں گے جب تک یہ ان چیزوں سے مکمل طور پہ نہیں ہے۔ یعنی بدنام کرنے کی کوشش ہے، میں نہیں سمجھتا وہ اس وجہ سے نہیں۔ آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کرکٹ اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے؟ کرکٹ آپ کو پتہ ہے جب بحال ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا سیاست کو بھی فائدہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ جی میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ کرکٹ کو یا کسی کھیل کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات ہے وہ یہ کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ یہ پاکستان تو بہرحال اس کو وہ اپنے سے بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے آسٹریلیا ایک بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑا ملک ہے کرکٹ کھیلنے والا، وہ یعنی فاؤنڈر ہیں کرکٹ کے، ان کی ٹیم آئی ہے ہندوستان کھیلنے کے لیے، اور ان کے ایک بڑے اہم رکن ہیں ٹیم کے، ان کا نام ہے عثمان خواجہ۔ ان کو ویزا نہیں دیا گیا اور ان کو انتظار کرنا پڑا، ایک دو دن کے بعد ان کو ویزا ملا، بڑی مشکل وہ پہنچے ہیں، اور کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ آسٹریلین کرکٹ بورڈ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، آئی سی سی میں کوئی شکایت نہیں گئی۔ تو جب یہ حالات ہیں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے ساتھ تو جس طرح مرضی ان کی ہوگی وہ کرتے رہیں گے سر۔